احترام وزیر خزانہ حکومت پاکستان اورنگزیب صاحب، وفاقی وزراء، چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو جناب ٹوانا صاحب، فیڈرل سیکرٹری فائنانس چودھری امداد بھوسال صاحب، اور انتہائی قابل احترام ایف بی آر کے آفیسرز، فیڈرل آفیسرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میرے لیے بہت خوشی کا موقع ہے اور یہ میرے لیے بڑا لمحہ فخریہ ہے کہ میں آج پاکستان کے ایک انتہائی اہم ادارے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ان مایہ ناز پاکستانی آفیسرز کے سامنے موجود ہوں جنہوں نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انتہائی ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دیے اور وداؤٹ فیئر اور فیور آپ نے اپنے فرض کی ادائیگی کی۔ آپ پر مجھے نہیں بلکہ پوری قوم کو آپ کے اوپر فخر ہے، اور آپ یقیناً ہم سب کے لیے ایک بہت شاندار مثال کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پاکستان جو آج مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، اس میں ایک چیلنج اور بہت بڑا چیلنج وہ ہماری ریونیو کی جو کلیکشن ہے ایز اے ریشو ٹو جی ڈی پی، ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہمسایہ ممالک ہم سے بہت آگے ہیں۔ صرف یہی نہیں، پاکستان کے ذمے جو واجب الادا قرض ہے اس کا حجم ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ خارجی قرضے اور اندرونی قرضے، اور اسی طریقے سے جو ہماری جو سالانہ جو ہدف ہے وصولیوں کا، واجبات کا، ایک محتاط اندازہ ہے کہ اس سے کم 3 یا 4 گنا زیادہ جو محصولات جو خزانے میں آنے چاہیے وہ بدقسمتی سے کرپشن، فراڈ، لالچ اور ہرس کے نظر ہو رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم قرضے لینے پہ مجبور ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام کرنے پر مجبور ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج اقوام عالم میں ہماری وہ قوی حیثیت نہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی ہونی چاہیے۔ تو آج یہ جو محفل آپ کی پذیرائی میں سجائی گئی ہے، اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ پوری قوم، 25 کروڑ عوام اس بات کو آج ان ٹیلی ویژن کیمراز کے ذریعے دیکھ لیں کہ آج یہاں پر جو پاکستان کے عظیم سپوت، یہ جوان، یہ بہنیں جو یہاں پر بیٹھی ہیں، یہ ہیں وہ پاکستان کے مایہ ناز ہیروز جنہوں نے پاکستان کے جو محصولات ہیں، چاہے وہ انلینڈ ریونیو ہو
چاہے وہ کسٹمز ہو، ان کو وصول کرنے کے لیے حد المقدور انسانی حد تک ایمانداری سے، محنت سے دن رات کاوشیں کی ہیں۔ میں عظم پاکستان آپ سب کو سلام کرتا ہوں۔ آج میں نے وہ وعدہ پورا کیا ہے جو 2 مہینے پہلے جب ہماری حکومت منتخب ہوئی تو میں نے یہ قوم سے وعدہ کیا تھا کہ FBR میں اور اسی طرح درجہ بدرجہ دوسرے جو محکمے ہیں وفاق کے، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ FIA ہے یا دوسرے ادارے ہیں، وہاں پر ہم انشاءاللہ ایک خلوص کے ساتھ اور میرٹ کو بنیاد بناتے ہوئے، انسانی غلطی ہم سب سے ہو سکتی ہے، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، لیکن انسانی حد تک جو ایجنسیز کی جو رپورٹس ہیں اور پھر ادارے کی جو اپنی جو پیئر انپٹ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو سفید کو کالے سے علیحدہ کریں گے، اور جو لوگ اس اہل نہیں ہیں، جن کی کارکردگی خراب ہے کئی حوالوں سے، ان کو کوئی اب موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ ایسے عہدے سنبھالیں جہاں پر ان کے ناک کے نیچے کرپشن کے ایک سمندر بہہ رہے ہوں اور ان کو اس کا علم نہ ہو، یا وہ خود اس میں ملوث ہوں، یا کمپٹنس جو ایک دوسرا معیار ہے اور بہت اہم معیار ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان اہم ترین عہدوں پر فائز کیا جائیں۔ لہٰذا آج میں نے وہ وعدہ مکمل کر دیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور اس میں میں یہاں پر جو ہماری لیفٹ سائڈ پہ جو بہنیں بیٹھی ہیں، یہ یہاں پر جو ہمارے محترم بھائی بیٹھے ہیں، میں شاید اکثریت کو نہیں جانتا، شاید میٹنگز میں آپ سے ملاقاتیں ہوئی ہوں، چند یہاں پر جو آنریبل ممبرز ہیں میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، لیکن میجورٹی کو میں نہیں جانتا۔ جو فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ ایک کہتے ہیں کہ انصاف جب ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یا یہ پنجابی ہے، پٹھان ہے، بلوچ ہے، سندھی ہے۔ وہ فیصلہ انصاف کا فیصلہ صرف اور صرف وہ میرٹ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اس کی امانت، دیانت، اس کی ذہانت اور قوم کے ساتھ والہانہ فرض کی ادائیگی، یہی وہ واحد بنیاد ہے جو کہ قوموں کی تعمیر کی رستے میں ایک چٹان کی طرح وہ کام کرتی ہے، ایک ایسی وہ انجن ہے، ایسی وہ سپیڈ ہے، ایسی وہ اسپرٹ ہے جس سے کہ بڑے بڑے راستے میں رکاوٹیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہی وہ معیار اپنایا گیا۔ ممکن ہے کہ سہون یا کوئی آنسٹ مسٹیک ہوئی ہو، اس کو انشاءاللہ ہم اس کی کریکشن کر سکتے ہیں، اس کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے، جو یہاں پر بیٹھی ہے، وہ صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر آج آپ کو جو شیلڈز دی گئی ہیں، اور انشاءاللہ یہ آگے چل کر میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیکٹر ملٹیپلائی ہوگا۔ اب نیچے سے جو اوپر لوگ آئیں گے وہ صرف اور صرف اپنی کمپٹنس، محنت، لیاقت اور ایک انویورنگ کمٹمنٹ کی بنیاد پر ان کو یہ موقع دیے جائیں گے۔ میں نے چیئرمین FBR کی خدمت میں یہ گزارش کی ہے، اور فائنانس منسٹر کی بھی خدمت میں گزارش کی ہے، فائنانس سیکرٹری بھی بیٹھے ہیں، کہ مہربانی کر کے اس کی ایک آپ باقاعدہ اس کو لیجسلیٹ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ حکومت 5 سال اپنا ٹینور
مکمل کرے تو پھر وہی پرانی چال دوبارہ، پرانی ڈھال دوبارہ وہ رخ اختیار کر لے، ایسا ہوگا تو بہت نقصان ہوگا۔ اس کے لیے میں نے یہ کہا ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر پوری طرح اس کے اوپر بہت جلد اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ میں یہاں پر 2-3 باتیں مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جزا اور سزا کا ہی وہ عمل ہے جس سے کہ قومیں بنتی ہیں اور عظیم قومیں بنتی ہیں، اور اگر جزا اور سزا کا عمل نہیں ہوگا، آپ سب کو ایک ہی یارڈ اسٹک سے آپ ان کو استعمال کریں گے تو جو اچھا کام کرنے والا ہے اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہی ول بی ڈس اپوائنٹڈ اور شی ول بی ڈس اپوائنٹڈ، اور جو برا کام کرنے والا ہے اس کا حوصلہ اور بڑھے گا کہ یہاں پر تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ میں ابھی پرسوں ہم بیٹھے تھے ایک اور جہاں پر 2700 ارب روپے 2.7 ٹریلین روپے کے جو کلیمز ہیں جو انڈر لیٹیگیشن ہیں اس کا الحمدللہ لا بن چکا ہے۔ جو ٹریبونلز میں جو ججز ہیں یا کیا کہتے ہیں، ججز کہتے ہیں، ممبرز، ان میں اگر کوئی اچھے لوگ ہیں تو ان کو ہم پوری طرح ان کو ہم عزت دیں گے، رسپیکٹ کریں گے۔ ادرس ول ہیو ٹو گو ہوم، گھر جائیں اور کافی پئیں، چائے پئیں، اپنے بچوں کے ساتھ گپ ماریں۔ اور یہ 2700 ارب روپے کتنے سالوں سے معاملہ چلا آ رہا ہے؟ کو محتاط اندازہ؟ 5-10 سال سے کم۔ بس خود چیئرمین صاحب ہی از ناٹ شیور کہ 5 سال ہیں، 10 سال چلیں، 10 سال ہی لے لیتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کیا یہ پاکستان جو ایک عظیم قوم ہے الحمدللہ، حضرت قائد اعظم کی عظیم تحریک میں مارج وجود میں آیا، لاکھوں لوگوں نے اس کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ جب ہجرت کی تو راستے میں ماں اور بہنوں کے آنچل پھٹے، راستے میں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، خون کے دریا انہوں نے عبور کیے، اور آج ہماری 76 سال بعد یہ عالم ہو کہ قرب و جوار میں ممالک ہم سے آگے نکل جائیں اور ہم کشکول لے کے پھریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آگ اور پانی اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ کن گھڑی آ چکی ہے۔ انشاءاللہ ہم سب سیاستدان، بیوروکریٹس، ایکسپرٹس، اداروں کے ہیڈز، ہم سب مل کر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کو ہم سب مل کر اس کا کھویا ہوا مقام ہم دلوائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ قانون بن چکا ہے، اب صدر مملکت کے پاس فائل جائے گی تو ہم نئے جو ممبرز کہہ لیں یا آفیسرز کہہ لیں ان کو ہم انڈکٹ کریں گے، لمز میں یا نصب میں ان کے امتحانات ہوں گے، اور پھر ایک جو وائوا جو اورل انٹرویو ہے وہ ایک بہت اعلیٰ پائے کا جس کے اوپر کوئی شک کرنے کی جس میں ہمت نہ ہو وہ ایک بنے گا، وہ کمیٹی، وہ ان کے انٹرویوز کریں گے، اس کے بعد ان کو ہم اپوائنٹ کریں گے۔ ان کی تنخواہیں میں نے تو 30 لاکھ روپے کہا تھا، لیکن مجھے پھر اٹارنی جنرل نے کہا اور لا منسٹر نے کہا کہ پرائم منسٹر ایک جو ہائی کورٹ کی جج کی یا سپریم کورٹ کی جج کی تنخواہ ہے اس سے زیادہ نہ کریں، پھر اس سے ایک نیا ایشو چھڑ جائے گا۔ ان کی بات میں بڑا وزن تھا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کی جو پرکس اینڈ پریولیجز ہیں ان کو مطابق ان کی تنخواہیں فکس کریں گے، لیکن جو ٹریبونل ایک انصاف پر مبنی، ایسا نہ ہو کہ صرف رفتار دکھانے کے لیے کسی کا حق مارا جائے۔ اگر کسی کاروباری لیٹیگنٹ کا، وہ کاروباری ہے، وہ ٹریڈر ہے، وہ انویسٹر ہے، اس کا اگر جائز حق ہے تو پوری قوم یہ ایکسپیکٹ کرے گی کہ وہ ٹرائیبونل اس کے حق میں فیصلہ کرے انصاف کے ساتھ۔ اور اگر اس کا حق نہیں اور واقعی یہ خزانے میں پیسہ آنا چاہیے تو پھر میرٹ پر اور انصاف کے پیمانے کے مطابق وہ پیسہ خزانے میں آنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ بنیاد، یہ ہے وہ ایکویژن
جس کی بنیاد پر انشاءاللہ یہ ججز یا ممبرز انڈکٹ ہوں گے اور اس کے باقاعدہ TORs ہوں گے کہ اتنے عرصے میں وہ فیصلہ کرے گا. اب اندازہ کیجئے ابھی چند ہفتے کی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک آنریبل جج نے فیصلہ دیا. ایک CBR کے FBR کے وہاں پر وکیل کھڑے تھے. 1.25 سال یا 1.5 سال پہلے کا وہ پرانا کیس ہے. جب وہ گئے تو FBI وکیل نے یہ کہا کہ جناب مجھے ٹائم چاہیے. تو جج نے آگے سے ریمارکس دیے اور صحیح ریمارکس دیے کہ آپ 1.5 سال پرانا کیس ہے, ابھی بھی آپ کو تیاری کے لیے وقت چاہیے. ایک اٹ واز اینڈ رائٹلی سو بائی دی آنریبل کورٹ آف اسلام آباد. اور یہ اگر ایک مثال ہے, اور میں وزیر خزانہ کی خدمت میں بھی عرض کر چکا ہوں, ان کی بھی خدمت میں بھی, اور لاء منسٹر کی خدمت میں بھی, کہ مہربانی کر کے آئندہ مجھے شکایت نہ ملے. آپ مارکیٹ سے لائرز ہائر کریں, ان کو مارکیٹ, ان کو ریٹس دیں. ابھی اگر 2700 ارب روپیہ اگر آپ کا, جو اگلا جو ایک حیران کن, میں سمجھتا ہوں کہ جو میں بات بتانے والا ہوں جو پرسوں انہوں نے مجھے بتائی, وہ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کے 2700 ارب روپے پھنسے ہوئے ہیں ایٹ ویریس لیولز, ایپیلیٹ کورٹ میں, ہائر فورم میں. اگر آپ وکیل, آپ مارکیٹ بیس پہ ان کو لیں اور آپ اگر آگے آپ واپس مل جائیں, تو کیا یہ سودا برا ہے؟ کیا اس قوم کا بھلا نہیں ہوگا؟ کیا ان 1300 ارب روپے سے ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں بچوں کو تعلیم ملے گی, اعلیٰ تعلیم ملے گی. IT کے لیے ان کو ہم انٹرسٹ فری لونز دے سکیں گے, ہسپتال بنا سکیں گے کینسر کے, یونیورسٹیز بنا سکیں گے, ریسرچ سینٹرز بنا سکیں گے, سڑکیں بنا سکیں گے, آلودگی کا خاتمہ ہوگا, بیماری کا خاتمہ ہوگا. یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ چپتے ہوئے سوالات ہیں جو قوم مجھ سے اور آپ سب سے پوچھتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس محفل کے سجانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ان حضرات کی پوری عزت کی جائے, قوم کو بتایا جائے کہ یہ ہیروز ہیں, اور اس طرح کے یہ درجن اگر 20 لوگ یہاں بیٹھیں تو اس طرح کے سینکڑوں نہیں, ہزاروں ہیروز اس قوم میں, لاکھوں ہیروز موجود ہیں. جس کی تلاش ہم نے کرنی ہے وہ نگینے ہیں. وہ سونے اور چاندی میں اگر تولیں تو ان کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی. بڑے بڑے زبردست اذہان ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کو میری گزارش یہ ہے کہ اس کام کو اور آگے بڑھیں اور پاکستان کی خدمت کریں. پرسوں مجھے انہوں نے بتایا کہ 750 ارب روپے کے جو سیلز ٹیکس ہیں وہ ہضم کی جا چکے ہیں, ہڑپ کی جا چکے ہیں. یہ پرسوں مجھے بتایا. اب 2700 ارب روپے آلریڈی انڈر لیٹیگیشن ہیں, اور 750 ارب روپے کے سیل ٹیکس کے جعلی. اب کس کے سر پہ آپ جا کے روئیں گے, کس سے پوچھیں گے کہ 750 ارب روپیہ وہ کہاں چلا گیا؟ اور میں نے پوچھا کہ یہ آپ نے جو کتنے عرصے کی آپ نے تحقیق کی ہے؟ تو ان کا جی ہے 2-3 سال. ایم رائٹ؟ جی سر. 2-3 سال. اب اس سے پیچھے جائیں گے تو یہ کھربوں روپے کے یہ آپ کے سیلز ٹیکس آپ کے جا چکے. آج اگر میں یہ قوم کو یہ بات آج نہیں بتاؤں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے بددیانتی کروں گا اور قوم سے بھی بددیانتی کروں گا کہ یہ 3 سال کا یہ 750 ارب روپیہ جو سیل ٹیکس جو ان کو کچھ علم نہیں ان کو, اور اس میں سے صرف 1 ارب 60 کروڑ روپیہ ریکور کیا. ایم رائٹ؟ اب بتائیے کہ 1 ارب 60 کروڑ روپیہ, it's not even a fraction of a person of 750 billion rupees sales tax. یہ قوم, اسی لیے یہ قوم, نوجوان, لاکھوں کروڑوں بچے اور بچیاں, یہ سوال اپنے تمام جو اکابرین ہیں, چاہے وہ سیاستدان ہیں, چاہے وہ ججز ہیں, چاہے وہ دوسرے اداروں سے ان کا تعلق ہے, بجا طور پر پوچھتے ہیں کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے اس ترقی کی دوڑ میں. یہ ہیں وہ جو پٹس اور باٹم لیس پٹس کہ سارا کچھ ڈال دو تو اس کا کچھ پتہ نہیں چلے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ, اور رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا. ہم آج
اپنا اگر فیصلہ کریں، ہم اس بات کا صمیم قلب کے ساتھ تہیہ کر لیں اپنے اس مالک کو جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، کہ ہم نے انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے. سکتا ہوں کہ اپنے آپ کو بہت لمبے عرصے میں نہیں، دن رات محنت کریں گے تو چند سالوں میں ہم انشاءاللہ اپنا کھویا مقام حاصل کر لیں گے. تو جو لوگ کچھ جگہوں سے میں نے ٹیلی ویژن پہ دیکھے کچھ پروگرامز، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کچھ سوشل میڈیا پہ چلے، I am not going to be come under this pressure. No question about it. Please make no mistake about it. اگر غلطی مجھ سے ہوئی ہے یا ان سے ہوئی ہے، جو اس کو کریکٹ کرنا میرا فرض ہے کہ بھئی یہ غلطی کیوں ہوئی، اس آفیسر کو کیوں ہم نے بے جا طور پر ہم نے ان کو مطلوب کیا یا نشانہ بنایا. اس کی تلافی کریں گے اور ان کو ہم ان کی جگہ دیں گے. لیکن ایک کوئی اگر بلیک میل کر کے ٹیلی ویژن پروگرام کر سکتا ہے تو دیٹ از آئی تھنک فیوٹائل ویسٹ آف ٹائم. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو میں نے گزارشات کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہم ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں ہماری حکومت کو، اگر ہم شبانہ روز ایمانداری سے محنت سے کوشش کریں گے تو سب کچھ ممکن ہے. اب دیکھیے کہ آپ کے ایف بی آر کا جو پروگرام ہے ڈیجیٹائزیشن کا، مجھے بتایا کہ جب میں آیا کہ جی وہ سارا کچھ ہو چکا ہے، پھر پتہ چلا کہ نہیں یہ پیچ ورک ہے. اب ہم نے فائنانس منسٹر نے کوشش کی، میں نے، ہم سب نے مل کے، تو ہم نے اس کمپنی کو ہم لے آئے کنسلٹنٹس، جو کہ میں نے ان کو ڈے 1 سے کہا تھا، اس سے پہلے بھی پچھلی حکومت میں بھی، کہ چیئرمین صاحب آپ ایسے کنسلٹنٹ کو لائیں جن کو پتہ ہو. اب دیکھیے یہ ٹریک اینڈ ٹریس ایک سب سے بڑا قوم کے ساتھ فراڈ ہوا، سب سے بڑا فراڈ ہوا، اگر سب سے بڑا نہیں تو ایک ون آف دا میجر فراڈس کمیٹڈ ٹو دس نیشن. اگر ڈیٹیل میں جائیں تو اپنا ہوش روا جو حقائق سامنے آئیں گے. اور وہ میں نے کمیٹی بنائی ہے، اس کو اب دیکھ رہے ہیں کہ اب دیکھیے کہ چاہے وہ شوگر ہے، چاہے وہ فرٹیلائزر ہے، چاہے وہ سیمنٹ ہے، چاہے وہ ٹوبیکو ہے، اتنے بڑے فراڈز کیے گئے جس کمپنی کو پتہ ہی نہیں. میں نے ان کو ان کا دل جوئی کے لیے کہا کہ یہ ٹریک اینڈ ٹریس کمپنی جو ہے، آئی تھنک وی آر ٹریکنگ دیم اینڈ ٹریسنگ دیم، جن کو نہ اپنے کام کا کچھ علم اور وہ فراڈ طریقے سے آئے. اور بتائیے کہ میں نام نہیں لے رہا، ہر شعبے میں بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے نیک لوگ، نیک نام لوگ ہیں جو کہ اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں، چاہے وہ سرمایہ کار ہیں یا ٹریڈرز ہیں یا انویسٹرز ہیں. ہم ان کو سلام کرتے ہیں، لیکن اسی کمیونٹی میں اگر وہ ٹیکس چوری ہو رہا ہے تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ مشینیں لگا لیں تو بس معاملہ ٹھیک ہے. کبھی اس طرح، کبھی ایک جو چور ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ خود ہی سب کچھ ٹھیک کر لیں. از اٹ پاسبل؟ I think we were not only wasting time but befooling ourselves, each other. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ گھناؤنے جو میں سمجھتا ہوں جرائم ہم نے کمٹ کیے منحص القوم 76 سالوں میں. اب ٹریک اینڈ ٹریس کا جو ہوا سامنے جو حقائق آئے، کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سیمنٹ پلانٹ میں ایف بی آر نے کہا جناب آپ یہ لگا دیں مشینیں، کیمرز لگا دیں. اب وہاں پر اگر پروڈکشن کی 5 لائنز ہیں یہ 6 لائنز ہیں، یہی دس وڈ بی ایگزیکٹلی relevant and true about other production lines in sugar, in fertilizer, in tobacco, جو نان انفارمل جو سیکٹر ہے کہ جی آپ لگا دیں. انہوں نے 2 لائنیں لگا دیں اور باقی 4 پہ نہیں لگائیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پروڈکشن ہو رہی ہے ان لائنز کے ذریعے گزری جہاں پر کیمراز نہیں ہیں، جہاں پر سسٹم نہیں. کیا یہ قوم کی خدمت ہے؟ اس طرح ملک چلتے ہیں، اس طرح ملک اقوام عالم میں اپنا سر بلند کر کے فخر سے چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ہوش کی ناک لینی چاہیے اور اپنے گریبانوں میں ہمیں جھانکنا چاہیے کہ اگر ہم سب مل کر اپنے فرض کی ادائیگی نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ کبھی آگے نہیں چل سکتا. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے 2-3 گزارشات کروں گا. میں نے ان سے پرسوں جب تشریف لائے تھے فائنانس منسٹر اور دوسرے ممبرز بیٹھے تھے، تو میں نے ان کو جو ٹاسک دیا ہے وہ دیا کہ جناب آپ مجھے بتائیں کہ اب یہ جو اگر آپ کے
کتنے ہیں 9 ٹریلین آپ کی ریسیٹس کا آپ کا اس سال 9.4 ٹریلین. تو 9.4 ٹریلین امید ہے انشاءاللہ یہ تو ٹارگٹ پوری محنت سے اچیو کریں گے. لیکن جو ایک وچ از گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین, وہ اگر یہ محتاط اندازہ یہ ہے کہ اس سے 3 گنا زیادہ ہے, تو 9 ملٹیپلائڈ بائی 3 is 21 ٹریلین, اور اگر 0.3 ہے تو 24 ٹریلین. 24 کھرب روپے آپ کے کھائے جا رہے ہیں, کرپشن کے نظر ہو رہے ہیں, اور صرف 9 ٹریلین خزانے میں آ رہا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج ہم قرض کی زندگی بسر کرنے میں مجبور ہیں. بٹ آئی تھنک اس کا وقت ختم ہو گیا. اب ہمیں زندہ قوم کی طرف ہم انشاءاللہ زندہ ہم رہیں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے. اس کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. تو اب جو انہوں نے مجھے کہا, فنانس منسٹر صاحب نے بھی, آپ نے بھی کہا, اور انہوں نے بھی کہا پرائم منسٹر اگر ہم ان کو کانٹیکٹ, اب دیکھیے اس میں کوئی پینلٹی کلاس نہیں ہے کہ اگر کوئی خرابی ہو رہی ہے دیر از نو پینلٹی ایٹ آل. بالکل ٹھیک ہے, چل رہے ہیں, اور ایکسٹینشن بھی انہوں نے دے دی ان کو. دونوں طرف سے تاریخ دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے, ادھر سے بھی غلطیاں ہوں گی, ادھر سے بھی, لیکن دیر از نو پینلٹی کلاس ان دی ایگریمنٹ. یہ جو لائسنس جو ہے یا واٹ ایور یو کال اٹ, کوئی اس میں پینلٹی نہیں ہے کہ اگر جو کنسلٹنٹ ہے اس کی اگر ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی تو اپنے FBR نے ان کو دھیلا, ان کو پینلائز نہیں کیا. اگر ان کی طرف سے جو کچھ ایک فری فار آل تھا انہوں نے کسی کو نہیں بتایا, اور ایک معاملہ چل رہا ہے, اور پوری قوم کو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے ان دا گارب آف ٹریک اینڈ ٹریس. تو یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں ایک بہت خطاکار انسان ہوں, اور میں زندگی میں میرا خیال ہے کہ بے پناہ میں نے خطائیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں معافی مانگتا ہوں, لیکن گورننس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے کوشش کی ہمیشہ کہ گورننس کے حوالے سے ملک کی حقیر خدمت کی جائے. تو آئیے آج ہم اس بات کا آج تہیہ کریں, اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ ہم مل کر پاکستان کی خدمت کریں گے. تو ہندوستان کیا, ہندوستان کے باپ کو بھی ہم پیچھے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ باتوں سے نہیں ہوگا, یہ اپنا اشعار سے نہیں ہوگا, تقریروں سے نہیں ہوگا. اٹ نیڈس کانسٹنٹ ہارڈ ورک اینڈ انٹائرنگ ایفرٹس, سویٹ بلڈ اینڈ ہارڈ ورک. اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں وہ واحد راستہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی منزل کو انشاءاللہ پائیں گے. میں آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ جتنے بھی یہاں پر آفیسرز بیٹھے ہیں, آپ جن کو آج یہ شیلڈ ملی ہیں, 14 اگست کو انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ ہم ڈیکوریٹ کریں گے, آپ کو ہم انشاءاللہ آنر دیں گے اور اپنا خدمت دیں گے انشاءاللہ. اور میرے والد صاحب مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے, جب کبھی ہم نے کبھی اسکول میں اپنا, میں نے یا میاں نواز شریف صاحب نے یا میرے چھوٹے بھائی نے عباس شریف اللہ اس کو جنت نصیب کرے, کبھی کلاس میں کو اچھے نمبرز لینے, تو انہوں نے ہمیں 8 آنے دے دینے. تو ہم نے کہا ابا جان یہ 8 آنے وہ کتنے انعام ہوتا ہے, اور چاہے 8 آنے ہو یا 1 روپیہ ہو, انعام ہوتا ہے. بیکاز obviously it is recognition of hard work and innovation. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑا سوچا, یہاں بیٹھا ہوا تھا, تو میں آپ سب کو 10 لاکھ روپے انعام بھی دیتا ہوں ساتھ کیش, تاکہ یہ ایک آپ کو انکریجمنٹ ملے, تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ جنہوں نے کروڑوں اربوں روپے قوم کے لیے کمائے اور خزانے میں جمع کرائے, 10 لاکھ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. آخری بات میں یہ کہوں گا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک پلان دیجیے. آئی وانٹ ٹو انسینٹو. دیکھیں اگر یہ نظام چلا تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ مجھے مجبور نہ کریں. دین آئی وڈ پرابلی گو ٹو دا لاسٹ پوائنٹ کہ میں پھر اس کو آؤٹ سورس کرنا پڑے. امید ہے مجھے کہ اس کی نوبت نہیں آئے گی. بٹ آئی ول ناٹ ریلینٹ اینڈ آئی ول ناٹ کمپرومائز ایٹ آل. آئی ول وانٹ دا لاسٹ پینی ان دی کافرز آف پاکستان, اس قوم کے غریب اور یتیم کے لیے, جس نے علاج کرانا, جو بیوہ ہے, جو یتیم ہے. ہم لوگ سب شمالی امریکہ میں اور جنوبی فرانس میں علاج کروا لیتے ہیں, کروڑوں لوگ اس ملک میں بغیر علاج اور دوائی کے اپنے سسک جان دے دیتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس پوائنٹ آف انٹرسپیکشن فار آل آف اس. تو میں 10 لاکھ روپے آپ سب کو میں انعام کے طور پہ پیش کرتا ہوں. یہ غریب قوم کا پیسہ ہے, صرف اس لیے کہ میں پوری قوم کو دکھاؤں کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں. اس طرح کے لاکھوں ہیروز اور ہیں, انشاءاللہ وہ آئیں گے اور یہ قافلہ بڑھے گا اور پاکستان عظیم بنے گا. آخر میں اقبال کے اس شعر پہ بات ختم کرتا ہوں کہ
افکار تازہ سے ہے، افکار تازہ سے ہے جہان تازہ کی نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، پتھر سے اور محلات اسلام آباد، لاہور، کراچی میں اس سے نئی زندگی نہیں بنتی، فکر سے، سوچ سے، محنت سے، امانت سے اور دیانت سے۔ اور اقبال نے یہ بھی کہا تھا اور بہت خوب کہا، ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں۔ آئیے ہم سب وعدہ کریں کہ پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعظم کی میزبانی میں فیڈرل ریونیو کلیکشن اس وقت ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کہا کہ ہمسایہ ممالک اس وقت ہم سے آگے ہیں، لیکن ہمیں ان کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ پاکستان کے ذمے اس وقت واجب الادا قرض ہے، قرض جو ہے وہ خارجی بھی ہیں اور اندرونی قرض بھی موجود ہے۔ اسی طرح ہمارا سالانہ وصولی کا ہدف اگر بات کریں تو محدود اندازے کے مطابق 3 سے 4 گنا زیادہ ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔